السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك صلوا كما رأيتموني أصلي۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے، لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء امام اعظم سید الثقلین شاہ سلطان مدینہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، دعاؤں کا مجموعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت پر، آج کا جمعہ جو ہے یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا یہ آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے وہ ہوگا نہیں ہوگا، نصیبے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کے خطبہ میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے نماز کے متعلق۔ ہر رمضان کا آخری جمعہ عموماً میرا مسلک اہل حدیث کے کسی نہ کسی پہلو پہ ہوتا ہے، تو پچھلی روایت کی طرح آج بھی میں انشاءاللہ محمدی نماز کو تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ آمنہ کے لال
پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ یاد رکھیے، جب ہم نبی کے طریقے کو لیتے ہیں تو میرے نبی نے تو ایک کلمہ کہہ کے مسئلہ حل کر دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اے دنیا میں بسنے والوں، تم اس طرح سے نماز پڑھنا جس طرح سے نبی نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھا دی، اور صحابہ نے اس نماز کو حدیث کے اندر محفوظ کر دیا۔ اگر اس طرح سے نماز ہے تو اللہ کی عدالت میں قبول ہے، اگر اس طرح سے نماز نہیں تو اللہ کی عدالت میں قبول بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ میرے نبی کی مہر نہیں ہوگی، اور اللہ کے نبی کی مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اور نماز اتنا عظیم عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، موسم خزاں تھا، ایک شاخ کو پکڑا، اس کو حرکت دی، اس کے سارے پتے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ جس طرح اس شاخ کے پتے گر گئے، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی گرا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ نماز جو ہے یہ باجماعت ہونی چاہیے۔ صرف ایک حدیث اس پر بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ نماز باجماعت ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک کلمہ بولا، میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے رات عشاء کے وقت کچھ لوگوں کو بھیجوں، وہ لکڑیوں کے گٹھے جمع کر کے لائیں، پھر ایک صحابی کو مصلی پہ کھڑا کروں کہ تم عشاء کی نماز پڑھا دو، اور میں وہ لکڑیوں کے گٹھے لے کے لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز میں شامل نہیں ہوئے، ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دیا جائے۔ یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ لہذا نماز ہو باجماعت ہو۔ جب ہم نے نماز کے لیے آغاز کرنا ہے تو کہاں سے آغاز کریں گے؟ سب سے پہلے تو وضو ہے، کیونکہ وضو ہے تو نماز ہوگی، اگر وضو ہی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے وضو کیسے کیا، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا؟ میرے نبی نے جو وضو کا طریقہ بتایا بے شمار حدیثوں کے اندر موجود ہے، ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کو بیان کرنے والے عثمان بن عفان ہیں۔ کون عثمان ہے جس کو عثمان غنی کہا جاتا ہے؟ کون عثمان ہے جس کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں؟ یہ نبی کا عظیم صحابی بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، ان دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے۔ جب آپ ان دونوں ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو ان کی یہ جو پورے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے ملا جائے، تاکہ اس ہاتھ کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ سکے۔ آئیے، جب آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے تو اس کے بعد کلی کرنی ہے، ایک ہی چلو میں پانی لینا ہے، آدھا کلی کے لیے منہ میں چلا جائے گا اور آدھا پانی ناک میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی الگ پانی لینا چاہے تو جائز ضرور ہے، لیکن بہتر یہی شکل ہے کہ آپ اس طرح ایک ہی چلو میں پانی لیں گے، آدھا پانی منہ میں چلا جائے گا اور آدھا پانی ناک میں چلا جائے گا، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، وضو میں بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ 3 کلیاں اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے
پھر اس کے بعد چہرے کو دھونا. یاد رکھیے چہرہ یہ جو پیشانی کے بال ہیں اس سے نیچے نیچے چہرہ ہے. یہ جو ٹھوڑی کے نیچے والے بال ہیں اس سے اوپر اوپر یہ چہرہ ہوتا ہے. اس چہرے کو دھونا, اور یہ صرف چہرے کو دھونا ہی کفایت نہیں کرے گا, بلکہ آئیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. میرے نبی کیا کرتے تھے, ایک چلو پانی کا لیتے, پھر اس کو ٹھوڑی پہ داڑھی کے اوپر, پھر یہ داڑھی کا آمنہ کے لال خلال کیا کرتے تھے تاکہ داڑھی کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے, تاکہ داڑھی کا کوئی بال خشک نہ رہ جائے. اللہ کے نبی یہ داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے. ہم بھی داڑھی کا خلال کریں گے. جب ہم داڑھی کا خلال کر لیں گے, چہرے کو 3 بار دھو لیں گے, اس کے بعد یہ جو ہے نا دایاں ہاتھ اس کو دھونا ہے. اور یہاں ایک حدیث کے جملے پیش کرتا ہوں. آمنہ کے لال نے کیا کہا, فاطمہ کے بابا نے کیا کہا, حسن و حسین کے نانا کیا فرماتے ہیں. جب آپ چہرے کو دھو رہے ہیں یہ داڑھی کے نیچے سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. جب آپ ہاتھوں کو دھو رہے ہیں تو پانی کے قطرے گر رہے ہیں. جب آپ پاؤں کو دھو رہے ہیں اس سے بھی پانی کے قطرے گرتے ہیں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں آخری قطرے کے ساتھ بھی تمہارے گناہ گرتے ہیں. جیسے جیسے وہ پانی گرتا ہے اسی طرح تمہارے گناہ بھی گر جاتے ہیں. چہرے کے بعد دائیں ہاتھ کو 3 بار دھونا ہے, یہ کلائی سم ہے. اس کے بعد بائیں ہاتھ کو, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کیسے کیا جائے گا؟ آج تو ہم اپنے بالوں کو بچاتے رہتے ہیں, کہیں میرے بال خراب نہ ہو جائے. ذرا سنیے, نبی کی اطاعت بڑی ہے یا تیرے بالوں کو سنوارنا بڑا ہے؟ آئے کہاں ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے؟ آئے کہاں ہو ساری کائنات کے مالک کے در پر سر کو جھکانے کے لیے؟ تو کیا ہے سر کا مسح. آئیے حدیث پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کیسے کرتے تھے؟ بادا بمقدم راسہ, یہ پیشانی سر کے شروع سے اس کا آغاز کرتے, کہاں تک لے کے جاتے؟ الا کفا, گدی تک اس کو لے کے جاتے. آمنہ کے لال, عبداللہ کے در یتیم, ساری کائنات کے سردار, پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کو واپس لے کے آتے. کہاں لے کے آتے؟ جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا. اس طرح سے سر کا مسح ہوتا ہے. یہ ہے میرے نبی کا طریقہ, یہ ہے عائشہ کے سر کے تاج کا طریقہ. آئیے سر کے مسح کے بعد جو ہے یہ کانوں کا مسح ہوتا ہے. یہ 2 سبابہ انگلیاں, سبابہ, اس کو آپ دونوں کانوں میں ڈالیں گے. اللہ نے یہاں کان میں راستے بنا رکھے ہیں, جہاں جہاں راستے ہیں وہاں وہاں ان انگلیوں کو چلاتے جائیں گے, حتیٰ کہ جب یہ سبابہ انگلیاں یہاں پہنچے گی پھر یہ دونوں انگوٹھوں کا کام شروع ہو جائے گا. یہاں کانوں کے پیچھے سے اس کو لے کے آئیں گے. الا سد گئی ہی, میرے نبی ان کن پٹیوں کا بھی مسح کیا کرتے تھے. یہ ہے آمنہ کے لال کا مسح, یہ ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح. جب آپ نے سر کا مسح کر لیا اس کے بعد آپ نے پاؤں کو دھونا ہے. جب آپ پاؤں کو دھو کے 3 دفعہ فارغ ہو چکے ہیں تو آئیے اب میں 2 حدیثیں یہاں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو صحیح بخاری میں لے کے آئے. آپ کیا ہے وضو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں, کچھ جملے کہتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی تو ابتدا ہے. میرے نبی کہتے ہیں تم نے وضو کے بعد اگر زبان سے یہ کلمے کہہ دیے, لیکن سنیے یہ کلمے کہتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ثابت نہیں ہے.
یہ کلمے کہتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ابھی تو آغاز ہے، آپ نے وضو کیا، یہ کلمے کہہ دیے۔ آمنہ کے لال کیا کہتے ہیں؟ تیرے لیے رب کی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو تم نے وضو ہی کیا ہے، ابھی تو اللہ کے گھر کی طرف جا ہی رہے ہو، لیکن آمنہ کے لال کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں سے ہی تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ بلکہ آئیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم میں بیان کیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اس طرح سے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی، واجبت لہ الجنہ، اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وضو کے بعد 2 رکعتیں۔ آئیے بلکہ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا وضوئی ھذا، اور جس نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح پھر 2 رکعتیں پڑھی، اگر یہ 70 سال کا گناہگار بھی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وضو اس طرح سے کرو جس طرح حسن و حسین کے نانا نے کیا تھا۔ اگر تم نے وضو کے اندر طریقہ بدل دیا پھر وہ مقام نہیں مل سکے گا۔ یہ تو ہے وضو، جب آدمی نے وضو کر لیا اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لی، یہ 2 رکعتوں کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس کو تھام لو، اس کا بڑا احساس ہے۔ بلال نے بھی تو اسی کو تھاما تھا اور اللہ نے اس کے قدموں کی آہٹ کو اپنی جنت کے اندر پہنچا دیا تھا۔ آئیے وضو کے بعد یہ 2 رکعتیں، اس کے بعد آدمی نے نماز کے لیے حاضر ہونا ہوتا ہے۔ جب آدمی نے نماز کے لیے حاضر ہونا ہے تو آئیے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے تو کیا ہے؟ آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، لیکن ایک بات کو سمجھیے، الفاظ کے ساتھ زبان سے نیت کرنا یہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ میرے نبی نے اونچی الفاظ سے نیت نہیں کی۔ جب آذان کے الفاظ گونجے تو گھر سے نکلا، وضو کیا، یہی تو نماز کا ارادہ ہوتا ہے، اور دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے۔ دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے، یہ زبان کے ساتھ نیت کرنا۔ اور سنیے ایک بات کہتا ہوں، امید ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی، جو نبی کا دین ہو وہ 100 سال کے بعد بھی نہیں بدلا کرتا، جو کسی عالم نے بنایا ہو وہ بدلتا رہتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے۔ مجھے میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا، لاہور شہر کا تھا، کہتے ہیں میں ایک جنازے میں شریک ہوا۔ جب میں اس جنازے میں شریک ہوا تو امام نے جنازے کی نیت کا طریقہ بتلایا، فرمایا کہ تم یہ نیت کرو گے کہ پیچھے اس امام کے اور دعائیں حاضر اس میت کے۔ یہ شخص کہتا ہے میں آگے ہوا، میں نے کہا جی جب ہم نیت کریں گے تو ہم تو یہ کریں گے کہ پیچھے اس امام کے، جب آپ نیت کریں گے تو آپ پھر کہیں گے آگے اس عوام کے۔ کہتے ہیں کچھ مہینے گزرے، دوبارہ ایک جنازہ آیا، یہ عالم پھر پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، اب نیت سکلاتا اور کیا کہتا ہے، اس بندے کی اسی بات کو لیا کہ جب تم نیت کرو گے تو کہو گے پیچھے اس امام کے، جب میں نیت کروں گا تو میں کہوں گا آگے اس عوام کے۔ یہ جو دین بدلتا ہے وہ میرے محمد کا دین نہیں ہوا کرتا۔ میرے نبی کو گزرے ہوئے عرصہ بیت گیا، میرے نبی نے کہا جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، آج تک وہ 3 رکعتیں پڑھ سکا کیونکہ میرے نبی نے 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ نبی کا دین نہیں بدلا کرتا، یہ ہے نیت الفاظ کے ساتھ کرنا، یہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ آئیے ایک حوالہ دیتا ہوں اور بڑے کھلے لفظوں میں اور پورے وثوق کے ساتھ یہ حوالہ دیتا ہوں، کبھی ریت کے ٹیلے پر کھڑا ہو کے بات کرنے کا عادی نہیں ہو، پہاڑ سے زیادہ مضبوط
اور ٹھوس دلائل تمہارے سامنے رکھنے کا عادی ہوں۔ ذرا بات کو سنیے، حوالہ دیتا ہوں۔ حنفی چوٹی کی عالم ہے اور ان کا نام ہے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، اس شرح کا نام ہے فیض الباری۔ اردو میں 10 جلدوں کے اندر، عربی میں 6 جلدوں کے اندر۔ عربی والی شرح میرے پاس اوپر موجود ہے۔ عربی میں 6 جلدوں کے اندر پہلی جلد میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کسی کو اتنی عمر مل جائے جتنی تبلیغ کی تھی نوح علیہ السلام نے، 950 سال عمر مل جائے اور یہ تلاش کرنا شروع کر دے کہ نبی سے کہیں اونچی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا مل جائے، 950 سال عمر گزر جائے گی لیکن نبی سے یہ نیت کرنا نہیں ملے گا۔ یہ حنفی عالم نے فیض الباری کے اندر تحریر کیا۔ اب سنیے، جو نبی سے نہیں ملتا، اے امت کے لوگوں تم وہ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ وہ تو آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں ہوگا۔ آئیے اس کے بعد نیت تو نہیں، دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز کا آغاز کرنا ہے۔ جب نماز کا آغاز کرنا ہے سب سے پہلے نہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے، یہ پہلی تکبیر ہے، یہ پہلی تکبیر ہے۔ رفع الیدین کی بات تو آگے جا کے کروں گا، یہ پہلی تکبیر ہے۔ آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ کہاں تک اٹھا سکتے ہو؟ میرے نبی سے ان کندھوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے، میرے نبی سے ان کانوں کی لو تک اٹھانا بھی ثابت ہے۔ جہاں تک تیرا دل چاہے تو اٹھا لے، کیونکہ میرے نبی نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ یہ کندھوں سے لے کر کانوں کی لو تک آپ ان ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن آئیے ہاتھ اٹھانے کے بعد اس ہاتھ کو کہاں رکھنا ہے؟ میرے نبی نے کیسے سمجھایا؟ اے اللہ تیرا کتنا احسان ہے، تو نے ہمیں نبی دیا تو وہ دیا جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتلا کے گیا، بڑی سے بڑی بات بھی بتلا کے گیا تھا۔ اس نبی نے بتلایا آپ نے ہاتھ کہاں رکھنا ہے۔ پہلی حدیث سنیے، صحیح مسلم کی ہے۔ میرے نبی کبھی کیا کرتے تھے؟ کف علل کف، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پہ رکھتے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کف علل کف، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پہ رکھنا۔ آئیے دوسرا طریقہ، اور یہ 3 کتابوں کی حدیث ہے۔ نمبر 1 ابو داؤد میں، نمبر 2 سنن نسائی میں، نمبر 3 مسند احمد کی حدیث ہے۔ آمنہ کے لال کا ایک دوسرا طریقہ بھی تھا کہ کف ہتھیلی، اس کے بعد رسغ، یہ جو جوڑ ہے، اور اس کے بعد سائی، یہ ہے تینوں چیزوں پہ آنا۔ کف پر بھی آگئی، ہتھیلی پر بھی، رسغ پر بھی آگئی، اور آگے سائی کے اوپر یعنی اس بازو پر بھی انگلیاں آگئی۔ یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آئیے تیسرا طریقہ، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دائیں بازو کو بائیں بازو کے اوپر رکھا، یہ ہے دائیں بازو کو بائیں بازو کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ اور یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ تینوں میرے نبی کی ادائیں تھیں۔ جس ادا کو تو اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے۔ میرے نبی سے تینوں ادائیں ثابت ہیں، میرے نبی سے یہ تینوں طریقے ثابت ہیں۔ جب آپ نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیے تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی، اب سوال ہوتا ہے ہم سے کہ آپ پھر ان ہاتھوں کو سینے پہ کیوں رکھتے ہو؟ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو میرا نبی کیا کرتا تھا۔ میں انسانوں، مجھ میں ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آج تمہیں بتلا دوں جو اللہ نے ہمیں مسلک دیا یہ سچا بھی ہے، سچا بھی ہے، اس میں کوئی
खामी तुम्हें नजर नहीं आएगी। आइए उस उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हाथ पे हाथ रखा, अब उसके बाद हाथों को कहाँ रखना है? अला सदरी ही, सीने पर रखना है। 2 रवायतें पेश करके जाऊंगा, सीने पर रखना है। लेकिन उससे पहले एक सवाल उठाता हूँ, हम सब की औरतें, मेरे हनफी भाइयों, मेरे शाफी भाइयों, मेरे हम्बली भाइयों, हम सब मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत है, हम एक दूसरे के लिए ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अल्लाह इस अमन के पैगाम को आम कर दे, अल्लाह इस अमन के पैगाम को आम कर दे। हम सब की औरतें हाथ को कहाँ बांधती हैं? सीने पर बांधती हैं। मैं पूछता हूँ, ये औरतों की सीने पर बांधने की दलील कहाँ से ली है? दलील कहाँ से ली है? जहाँ मेरे नबी ने हाथों को रखा, वहीं मेरे नबी की बीवी आयशा ने भी अपने हाथों को रखा था। मेरे नबी से आयशा ने सादा को लिया था। लाइए को हदीस है जो औरतों के लिए दलील बनाते हो, लाओ, वही मर्दों के लिए दलील है कि हाथों को सीने पे रखा जाएगा। 2 हदीसें पेश कर दो। पहले हदीस पेश करता हूँ, ये सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है, संदन सही हदीस है, सही हदीस है। पूरी इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, आधे घंटे की, रावियों के ऊपर भी बात कर सकता हूँ, लेकिन एक जुमले में कह रहा हूँ, संदन सही रवायत है। जरा हदीस को सुनिए। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, आमना के लाल ने एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखा, उसके बाद अला सदरी ही, मेरे नबी ने दोनों हाथों को सीने पे रखा है। जब नबी ने सीने पे रखा तो उम्मत का हक भी यही है, वहां हाथों को रखे जहां आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह रखते थे, वहां हाथों को रखे जहां आमना के लाल प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। आइए दूसरी हदीस पेश करता हूं, कबीसा बिन हुलब की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी को देखा, आपने एक हाथ को दूसरे पे रखा और फिर सीने पे रखा। यहाँ एक रावी बोला, याह्या नामी रावी कहता है, सीने का अलग मफसल एक जोड़ होता है। मेरे नबी ने इस जोड़ के ऊपर अपने हाथों को रखा था, जोड़ के ऊपर हाथों को रखा था। आइए एक बात कह दूं, कल को आदमी शिकवा करे, ये ना कहना कि इन्होंने उस बात को छुपा लिया था। 2 हदीसें पेश करते हैं नाफ के नीचे हाथ बांधने की, काबा के रब की कसम है, अगर उनमें से एक भी सही हदीस होती तो हम तो नबी की बात को मानने वाले हैं। इमाम अबू दाऊद ने उस रवायत को बयान किया, इबारत अरबी की पढ़ देता हूँ, शायद कोई नहीं पढ़ेगा और कोई ये अरबी की इबारत तुम्हारे सामने नहीं रख सकेगा। अरबी की इबारत पढ़ता हूँ, काला अबू दाऊद समेतु अहमद इब्न हंबल युज़ाइफु अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक अल-वास्तिया कूफिया। इस सनद में एक रावी आएगा अब्दुर्रहमान बिन इसहाक, ये कज़्ज़ाब था, बातों को अपनी तरफ से घड़ के नबी की तरफ मंसूब कर देता था। तुम्हें मसाल समझाता हूँ, समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह, समझा के जाऊंगा, बड़ी आसानी से तुम्हें बात समझ आएगी। आज भी क्या मजलिस लगी होती है, 5-7 आदमी बैठे होते हैं और उनमें से अक्सर के चेहरे पे दाढ़ियां भी नहीं होती, जानते भी नहीं दीन के है। एक ने हदीस सुनाई, ये भी अपने पास से हदीस सुना के किसकी तरफ मंसूब करता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। तुम क्या जानो कि नबी की बात क्या होती है? क्या इसकी बात को हदीस मान लिया जाएगा? इसको मौजू कहते हैं, इसको मन घड़त कहते हैं। अपनी तरफ से आज जरा ये आपके पास मीडिया फेसबुक चलती है, व्हाट्सएप चलती है, और कितने कौन है जिनका वजूद ही कोई नहीं, और निस्बत किसकी तरफ करते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कि हम मान लेंगे ये नबी की बात है? हम कहते हैं दलील लाओ, दलील के बगैर हदीस नहीं मानी जाती। आइए ये तो है कि हमने सीने के ऊपर हाथ बांध लिए, ये है मेरे नबी का तरीका। जब हमने सीने पे हाथ बांधे, सीने पे हाथ बांधने के बाद जो है हमने अल्लाह बैनी भी पढ़ सकते हो
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کو یہ نہیں آتی وہ سبحانک اللہ یہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ یہ سنن نسائی اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اللہ باعث بینی والی پڑھی جائے۔ آئیے اس کے بعد تم نے فاتحہ کو پڑھنا ہے، فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آج کتنے میرے بھائی ہیں جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فاتحہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے۔ اللہ کے لیے یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور یاد رکھو جس پہ نبی زور دے دے وہ فروعی مسئلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو نبی کی زبان سے نکلے ہوئے بول ہوتے ہیں، بول ہوتے ہیں جو نبی نے کہا ہوتا ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے، فاتحہ کا پہلے مسئلہ اور موقف سمجھیے۔ آپ اکیلے ہیں فاتحہ پھر بھی پڑھیں گے، آپ امام کے پیچھے ہیں فاتحہ پھر بھی پڑھیں گے، آپ جو ہے فرض پڑھ رہے ہیں فاتحہ پھر بھی پڑھو گے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں فاتحہ پھر بھی پڑھو گے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فاتحہ پڑھتے ہو، دلیل لاؤ۔ میں کہتا ہوں ہم اپنا یہ مقدمہ عائشہ کے سر کے تاج کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں۔ اے نبی تیرے علاوہ ہمارے پاس دین کوئی نہیں، ہم تیری بات کو ماننے والے ہیں، ہم نے اپنا مقدمہ تیری عدالت میں رکھا ہے، تیری عدالت میں رکھا، ذرا اس کا جواب دے دیجئے۔ اور اس سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، پھر بعض ہمارے بھائی جب بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس تو قرآن کی آیت ہے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ دوستو تم نہیں جانتے یہ قرآن کی آیت کب آئی تھی، آج تمہیں کہہ رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، یہ باتیں تمہیں کوئی نہیں بتلائے گا، یہ حقائق تمہیں کوئی نہیں بتلاتا، آنکھوں پہ پردے ڈال کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج تمہیں کھلے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ آج گھر میں جانا، سورہ اعراف نکالنا، جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہو اس کو کھولنا، اس کو کھولنا، کسی دنیا کی مسجد سے قرآن منگوا لینا، اس کو کھولنا، سورہ اعراف نکالنا، پھر شروع میں اتنا تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، وہاں دیکھنا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، کیا لکھا ہوگا یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مکی ہے۔ ذرا سوچئے کیا یہ احکام مکہ میں آئے تھے نماز کے یا مدینہ میں آئے تھے؟ مکہ میں تو میرے نبی باجماع نماز ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ سارے احکام کہاں آئے؟ مدینہ میں۔ ذرا سنیے اذان کا آغاز کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں جماعت کا آغاز کہاں ہوا تھا؟ مدینہ میں ہوا تھا۔ اور سنیے جہاں باجماع نماز ہی نہیں ہے وہاں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم کہاں سے آ جائے گا؟ یہ تو مکی صورت ہے، کوئی نہیں بتلائے گا۔ بتلاتا ہوں تمہیں، یہ جو حکم آیا اور یہ جو صورت آئی تھی، اس صورت کا مطلب کیا تھا؟ اس کو لگا دیجئے مولوی صاحب، یہ جو صورت آئی اور یہ جو حکم آیا تھا، اس حکم کا مطلب کیا تھا؟ آئیے یہ بات بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تمہارے سامنے اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ یہ جو حکم تھا، بیٹا اس کو لگا دے، اس کو لگا دے، یہ مجھے دے دے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دے۔ آئیے آج کا جو اگلا پیغام ہے، کوئی ایک آدھا پنکھا بھی بند کرنا پڑے تو بے شک کر لیں، سارے نہیں، لیکن کوئی ایک آدھا ضرورت پڑے تو دیکھیے، گرمی بھی ہے، کھڑکیاں کھول دیں، دروازے کھول دیں، بالکل کھول دیں، تاکہ آخری جمعہ ہے، روزے کی حالت میں کچھ دیر ہم نے بیٹھنا تو ہے، امید ہے اللہ ہماری مدد فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور اللہ ہمیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے جو ہماری بات جاری تھی، اذا قرئ القرآن، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ میرے نبی بیت اللہ کے سیب پہ بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، مکے کے کافر جب نبی کی تلاوت کو سنتے شور ڈالتے تھے تاکہ نبی کے قرآن کو کوئی نہ سن سکے، نبی کے قرآن کو کوئی نہ سن سکے۔ جب وہ شور ڈالتے تھے اللہ نے آسمان سے یہ آیت نازل فرما دی، اے مکے کے کافروں چپ ہو کے میرے نبی کے قرآن کو سنو،
شاید اللہ تمہارے دل والی بنجر زمین کو آباد فرما لے اور تمہارے سینوں میں ایمان کو اتار دے۔ اس وقت یہ جذبہ کلمہ اور اس وقت یہ ایت کریمہ نازل ہوئی۔ آئیے اب جو حوالے دیتا ہوں حنفی بڑے عظیم سکالروں کے حوالے دیتا ہوں، کتابیں نہ ملے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پڑی ہے، چھاپے بھی ان کے ہوں گے، جو بات کہوں گا اس کی دلیل بھی اپنے پاس رکھتا ہوں گا، جس کی دلیل میرے پاس نہیں ہوگی میں وہ کلمہ اس منبر پہ کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ اور یہی وجہ میں کبھی منبر پہ کتابیں لانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج ایک کتاب بھی لے کے آیا ہوں، آگے جا کر اس کا حوالہ میں تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں دو حوالے پیش کرتا ہوں، پہلا حوالہ سنیے، پہلا حوالہ سنیے، دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ عبد الماجد دریا باقی رحمت اللہ علیہ حنفی دیوبندی عالم ہے، ان کی تفسیر کا نام ماشتی ہے، میرے پاس ایک جلد والی ہے، اب یہ دو جلدوں کے اندر بھی آ چکی ہے۔ آئیے میں بتلاتا ہوں، جب اذا قرئ القرآن والی آیت کی اس نے تفسیر لکھی تو کیا لکھا؟ اس آیت کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو مکہ والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب اپنوں نے ہی لکھ دیا پھر لوگوں کی آنکھوں میں غبار کیوں دھولتے ہو، لوگوں کو غلط بات کیوں بتلاتے ہو؟ آئیے دوسرا حوالہ، مولانا کرم شاہ بھیروی رحمت اللہ علیہ بریلوی چوٹی کے عالم ہے، اگر بتلاؤں تو سنیے۔ بھیرا شریف کے گدی نشین تھے، جامعہ ازہر مصر کے فاضل تھے، پاکستان کی شرعی عدالت کے جج تھے، تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن، 5 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے جس کا نام ضیاء القرآن ہے، میں بھی پڑھا کرتا ہوں، یہ بھی میری لائبریری کے اندر موجود پڑی ہے، میری ایک محبت اور شغف ہے، میں دنیا کے ہر شخص کی کتاب کو پڑھتا ہوں، اور کتاب میری ضرورت ہے، کتاب میں کنجوس ہوں، کسی کو جلدی سے کتاب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہوں۔ یاد رکھیے ضیاء القرآن، اس نے کرم شاہ بھیروی نے ایک عبارت لکھی، اور کیا خوب عبارت لکھی، مزہ آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ آیت نازل تو ہوئی تھی مکے کے کافروں کے بارے میں، لیکن ہم نے اس سے مسئلہ نماز نکال لیا، کیا میرے نبی کے بعد کسی کو اختیار ہے کسی سے نماز کا مسئلہ نکال لے؟ یہ اختیار تو ایسا کہ سر کے تاج پہ ختم ہو چکا ہے، یہ اختیار تو حسن و حسین کے نامہ پہ ختم ہو چکا ہے۔ آئیے یہ دو حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، لہذا اس آیت کو تو کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ آئیے ہم مقدمہ لے کے جاتے ہیں محمد رسول اللہ کی عدالت میں، 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے ہونٹوں کو کھولا، راوی کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، عبادہ راوی ہے، میرے نبی نے ہونٹوں کو کھولا، اور میرے نبی نے ہونٹوں کو کھول کے کیا کہا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اے دنیا میں بسنے والوں سن لو، یہ میرے نبی کا فتویٰ ہے، اے دنیا میں بسنے والوں سن لو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں جس میں یہ عبارت نہ ہو۔ بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، اور ابن ماجہ اٹھا لو، کیوں کھل کے باتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے؟ میری کمزوری ہے، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اشرف نہ کہنا، کسی کا دل نہ دکھ جائے، پھر ساتھ ہی ایک بات آ جاتی ہے کہ اشرف تجھے اللہ نے یہ منبر دیا ہے، 15-16 سال سے اس منبر پہ کھڑے ہو، یہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں، جمعہ سنتے ہیں، اگر کل رب کی عدالت میں مقدمہ لگا تو یہ تیرے گریبان کو پکڑ لیں گے، ہم تو تیرے پاس گئے تھے، تو نے نبی کے پیغام کو ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھا تھا؟ جب یہ بات آتی ہے تو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتا ہوں، کتابوں کو اٹھاتا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ساری رات میں 1 منٹ بھی نہیں سو سکا، میرا بھی دل چاہتا تھا سو جاؤں، صبح 7:30 بجے میں پھر کتابوں کے اندر لگا ہوا تھا، ایک کتاب کو اٹھایا، دوسری کو اٹھایا، تیسری کو اٹھایا، دل چاہتا تھا کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، ایک پوری دستاویز آپ
के सामने रख दी जाए। ये मेरे नबी का फतवा है। ला सलाता, जो फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब जरा मुझे बतलाएं, हम कहते हैं फरूई मसला है, मेरे जैसे करोड़ों मौलवी हों, लाखों नहीं करोड़ों हो, तो मेरे मोहम्मद के कदमों की मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वो तो नबी है, नबी है, नबी है, उसके पास तो जिब्रील आता था। और उस नबी का फतवा ये है कि जो फातिहा ना पढ़े, चाहे इमाम के पीछे क्यों ना हो, उसकी नमाज नहीं होती। अब बदलाओ, नबी का फतवा माना जाएगा या किसी मौलवी का फतवा माना जाएगा? एक हदीस और पेश करता हूँ। ये हदीस सही मुस्लिम की है और इस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अबू हुरैरा बयान करते हैं। अबू हुरैरा बयान करते हैं, कहते हैं उन्होंने ये बात कही कि जो आदमी नमाज में फातिहा ना पढ़े, फातिहा के बगैर उसकी नमाज ऐसी है जैसे ऊंटनी कच्चा बच्चा गिरा देती है। क्या वो कच्चा बच्चा किसी काम का होता है जिसको हम कहते हैं तरू पड़ी है, किसी काम का होता है? मेरे नबी ने कहा उसकी नमाज भी किसी काम की नहीं होती। सादिक ताबी खड़ा था, कहता है ए अबू हुरैरा, इन्ना नक़ूलु वराअल इमाम, हम तो कभी कभी इमाम के पीछे खड़े होते हैं। तो अबू हुरैरा ने कहा इक़रा बिहा फी नफ्सिका, अगर इमाम के पीछे हो तो इमाम के पीछे भी आहिस्ता तुम सूरह फातिहा पढ़ोगे, क्योंकि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ये है मेरे नबी का फतवा, ये है सारी कायनात के सरदार का फतवा। आगे तुमने फैसला करना है, हमने किसकी बात को मानना है। मेरा काम सिर्फ इतना है, अकायद को तुम्हारे सामने रख देना। आइए फातिहा के बाद तुम एक सूरत की तिलावत करोगे, 2 सजदे भी हैं। पहली तकबीर के बाद कुछ देर मेरे नबी चुप रहते थे और ये सूरत पढ़ने के बाद भी कुछ देर अल्लाह के नबी चुप रहते थे। उसके बाद क्या है? उसके बाद तकबीर कहनी है और तकबीर कह के कहाँ जाना है? रुकू। लेकिन तकबीर के बाद रुकू को छाते वक्त आमना के लाल रफ़्ल यदैन किया करते थे। रुकू को छाते वक्त भी, रुकू से सर उठाते वक्त भी। जब रफ़्ल यदैन का नाम आता है, हदीसें तो मैंने 2 ही पेश करनी है, लेकिन 3-4 बातें इस पे और कहना चाहता हूँ। पहली बात, रफ़्ल यदैन की हदीसों को मेरे नबी के 72 सहाबा बयान करने वाले हैं। जरा सोचो, जिन रवायतों को नबी के 72 सहाबा बयान करें और हम उस सुन्नत को न माने, कल क़यामत के दिन इन सहाबा को कौन सा चेहरा दिखलाएंगे? आइए दूसरी बात, इस पे जो रवायतें और आसार है, जो हदीसें हैं, इस पे वो 2-4 नहीं 339 हदीसें हैं रफ़्ल यदैन करने पे। 339। और सही बुखारी को उठाओ तो 5 हदीसें तो सही बुखारी में रफ़्ल यदैन करने की है और ना करने की एक भी नहीं है। और एक बात इस पे और कहता हूँ, हमारे भाई बहुत जोर से ये बात कह देते हैं कि मुनाफिकीन ने मेरे नबी के पीछे बगलों में बुत रखे होते थे। अल्लाह के लिए इस झूठ को छोड़ दे। अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो खुले लफ्जों में कहता हूँ, दुनिया का कोई शख्स हदीस ना सही सहाबी का कौल ही दिखा दे, सहाबी का कौल भी नहीं, ताबी का कौल ही दिखा दे, ये भी नहीं इमाम अबू हनीफा से ये मसला दिखा दे, मैं इस मिंबर पे ऐलान करूंगा मेरी पूरी जमात बगैर अपनी दैन की नमाज पढ़ेगी। लेकिन अगर ये हदीस में भी नहीं, सहाबी से भी नहीं, अबू हनीफा से भी नहीं, फिर हम कटाई के साथ ये बात कहें तो ये हमारी कम अक्ली है। इस बात को कहना, लोगों के सामने रखना। आइए जरा इस बात को परखिए, इस बात को जो है वो समझिए कि जनाबे वाला ये मसला हदीस के अंदर जो है वो मौजूद नहीं। एक और बात कहता हूँ, अच्छा अगर आप ये कहते हैं कि वो लोग बगलों के नीचे बुत रखे होते थे, इस वजह से अल्लाह के नबी ने शुरू में कहा था हाथों को उठाओ ताकि बुत गिर पड़े। इख्तिलाफ किस रफ़्ल यदैन का है? रुकू को जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त। जब पहली
اللہ اکبر کہتے ہو، رفع دین اس کے ساتھ ہے یا کہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر بت ہوتے وہ تو پہلی رفع دین بھی نیچے گر جانے تھے، اگلی رفع دین کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایک بات اس پہ اور کہتا ہوں، آگے جانے سے پہلے عقبہ بن عامر کی روایت کو لانا چاہتا ہوں۔ ایک رفع دین پہ 10 نیکیاں، اور ایک نماز میں کتنی رفع دین ہے؟ 10۔ ایک نماز میں 100 نیکیاں رفع دین کے کرنے سے ملتی ہیں۔ ذرا سوچ کتنی نمازیں تو نے بغیر رفع دین کے پڑھی ہیں اور کتنی نیکیوں کو تم نے ضائع کر دیا۔ اب اس پہ 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں، اور 2 حدیثیں پیش کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس سے آگے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رفع دین پہلے تھی ختم ہوگی، کہتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رفع دین پہلے تھی ختم ہوگی۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث لا رہا ہوں، نبی کا صحابی ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وائل کون ہے؟ یہ حضرت موت کے بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ جب یہ آیا نا مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے کے لیے میرے نبی نے اپنی کمبلی کو اتار کے اس کے بیٹھنے کے لیے نیچے بچھا دی تھی۔ اس کو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور حضرت موت سے مدینہ آتے آتے 6 مہینے لگتے تھے۔ یہ کب آیا نبی کے پاس؟ 9 ہجری میں، اور اللہ کے نبی کے پاس یہ صحابی ٹھہرا رہا۔ پھر اجازت لیتا ہے، دوبارہ حضرت موت جاتا ہے۔ کتنا وقت لگا؟ 6 مہینے۔ پھر کچھ دیر وہاں ٹھہرا، پھر وہاں سے واپس آتا ہے، واپس آتے ہوئے کتنا وقت لگے گا؟ 6 مہینے۔ یہ 10 ہجری کے آخر میں میرے نبی کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو نماز پڑھا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے صحابہ کا یہ نقشہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا نبی اور صحابہ نے کوٹوں کے نیچے سے، سردیوں کا موسم تھا، کوٹوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کے رفع دین کیا تھا۔ اب ذرا سوچئے 11 ہجری کے آغاز میں تو میرے نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ 10 ہجری کا آخر ہے، میرے نبی بھی رفع دین کر رہے ہیں، میرے نبی کے صحابہ بھی رفع دین کر رہے ہیں۔ ایک اور بات کہہ دوں، اگر رفع دین ختم ہو گئی تھی، جاؤ اٹھائیے بنیاد الطالبین، نہ ملے تو میرے پاس پڑی ہے، میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع دین کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر رفع دین ختم ہو گئی تھی تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نبی کے بعد کیسے رفع دین کر سکتے تھے، کیسے رفع دین کر سکتے تھے؟ آئیے اب اس پہ ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث سنن بہقی کی۔ یہ آج پہلی دفعہ، کبھی نیچے کتاب لانے کا عادی نہیں ہو، حوالہ دیتا ہوں کتاب نہیں لاتا، لیکن آج میں نے اس کتاب کو اٹھایا۔ یہ حدیث کی کتاب ہے، 12 جلدوں کے اندر ہے، اس کو سنن بہقی کہتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق بھی 12 جلدوں میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 26 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے۔ اگر مسند احمد کی بات کرو تو 50 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے۔ جی، ان میں اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ سنن بہقی کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ جناب والا، یہ سنن بہقی کی جلد 2 اور صفحہ 177 اور حدیث نمبر 2519 نمبر حدیث ہے۔ کسی جگہ پہ آج تو تمہاری ایک انگلی کے نیچے سب کچھ موجود ہے، نیٹ پہ سرچ کرو، سب کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن کبھی کوشش تو کریں، حدیث کو سنیے ذرا۔ کیا محمد بن اسماعیل سلمی، یہ ایک محدث ہے، کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی ابو نعمان محمد بن فضل کے پیچھے۔ جب میں نے اس محدث کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ رکوع کو جاتا ہے، رفع دین کرتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے، رفع دین کرتا ہے۔
کہتے نماز کے بعد میں رہ نہ سکا، میں نے کہا اے محمد بن فضل، آپ رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفع الین کرتے ہو، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الین کرتے ہو۔ یہ محمد بن فضل کہتا ہے میں نے ایک بہت بڑے فقیہ حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفع الین کرتا تھا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الین کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں میں نے بھی حماد بن زید سے پوچھا تھا کہ حماد تم رفع الین کیوں کرتے ہو؟ تو حماد نے کہا میں نے ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ایوب سختیانی رکوع کو جاتے وقت رفع الین کرتا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے میں نے عطا بن ابی رباح تابعی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جانتے ہو تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے، جو نبی کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے نبی کے باتوں کو لیا کرتا تھا۔ تو یہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں جو کہ نبی کے صحابہ کے پاس بیٹھتا تھا، کہتے میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ اور عطا بن ابی رباح، اب سنیے جب عطا بن ابی رباح رفع الین کر رہے کہ اللہ کے نبی تھے دنیا سے جا چکے تھے، اگر یہ منسوخ ہو چکی تھی، کہتے ہیں ختم ہو گئی تھی، کیا عطا بن ابی رباح رفع الین کرتا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن عطا بن ابی رباح نے رکوع کو جاتے وقت رفع الین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الین کیا، اور اس سے اس ایوب سختیانی نے پوچھا اے عطا تو تابعی اپنی جگہ پہ ہے لیکن بتلا رفع الین کیوں کیا؟ عطا بن ابی رباح نے کہا میں نے نبی کے صحابی وہ صحابہ جو یقیناً اللہ کی جنت کے وارث ہے، جن پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے، یہ کہتے ہیں میں نے نبی کے صحابی ابو بکر کے نواسہ عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور عبداللہ بن زبیر رکوع کو جاتے وقت بھی رفع الین کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الین کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں عطا بن ابی رباح میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھ لیا تیرا صحابی ہونا اپنی جگہ پہ، میں بھی جانتا ہوں وہ صحابی ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن یہ مجھے بتلا دے دین میں ایسے نہیں لیتا، دین میں میں دلیل مانگتا ہوں، تو نے رفع الین کہاں سے دی؟ تو عبداللہ بن زبیر نے بتایا جملہ کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی تھی، میرے نانا رفع الین کرتے تھے۔ ابو بکر کون ہے؟ دنیا میں میرے نبی کے ساتھ تھا، روزہ رسول میں نبی کے ساتھ ہے، حوض کوثر پر بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے رفع الین کیا، اور یہاں عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نانا کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، میں نے نانا سے پوچھا اے میرے نانا جی تو نے رفع الین کیوں کیا؟ تو میرے نانا ابو بکر نے کہا میں نے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الین کرتے تھے۔ یہ ہے کہ ہے سنن بہقی، اس کا صفحہ 177 ہے، جمعہ کے بعد بھی یہ نشانی بھی لگی ہوئی ہے، حدیث بھی سند صحیح ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ اب ذرا سوچو اگر کسی کو کتاب کی ضرورت ہو تو جمعہ کے بعد لے کے خود اپنی نگاہوں سے پڑھ سکتا ہے کہ اب ذرا سوچے اگر پھر بھی ہم رفع الین نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ہمارے نبی نے پوچھ لیا کہ تم نے حدیث سننے کے باوجود بھی میری حدیث کو کیوں نہیں مانا تھا؟ بتلاؤ رب کی عدالت میں جا کے جواب کیا دیں گے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ رکوع کے بعد جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں، رکوع کے بعد جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں۔ اس قومے کے اندر اعتدال یہ نہیں ہے جیسے آج ہمارے پاس بھائی کرتے ہیں، وہ امام بچارہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور یہ نیچے جانے کے لیے گر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس طرح سے کرو جس طرح آمنہ کے لال نے کیا۔ اس پہ دو باتیں روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ خلال کر رات میں میرے نبی کا صحابی ہے، نماز پڑھتا ہے، نبی سے آ کے مصافحہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا اس نے قومے کو پورا نہیں کیا، رکوع کو پورا نہیں کیا، پتہ نبی نے کیا کہا؟
نماز پڑھو، تو نے سرے سے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اس نے نماز نبی کی آنکھوں کے سامنے پڑھی تھی، آنکھوں کے سامنے، یہ دوبارہ پڑھتا ہے اور یقیناً پہلے سے بہتر ہی پڑھے گا نا، پہلے سے بہتر۔ پھر میرے نبی کے پاس آتا ہے، پھر محبت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، میرے نبی پھر محبت کو حق دیتے ہیں، کہتے ہیں کلال جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ یہ تیسری بار نماز پڑھتا ہے اور پھر اس نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے نماز سے کلا دو، اور اللہ کے نبی نے کہا اپنے رکوع کو، رکوع کے بعد قومے کو، سجدے کو اور سجدے کے درمیان بیٹھنے کو پورا کریں، پورا کریں، اس میں کمی ہے۔ بلکہ آئیے اس پہ ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کے صحابی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں اور ان کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آج ہم بھی کرتے ہیں نا، متر جیسے کپے ٹھونگے لگاتے ہیں۔ اگر وقت نے کہا یہ ہے تو رب کی عدالت میں دل جمی سے نماز پڑھو، اپنے رب کے ساتھ باتیں کرو۔ یہ کیا ہوا، ٹھونگے لگا کے چلے گئے۔ اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی۔ حذیفہ نے پوچھا کتنی دیر سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے 40 سال سے۔ تو یہ نبی کا صحابی کہتا ہے تو نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، 40 سال سے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ تیرا سجدہ مکمل نہیں، تیرا رکوع مکمل نہیں، تیرا قومہ مکمل نہیں، اور تیری 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا مکمل نہیں۔ لہذا رکوع، سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ مکمل ہونا چاہیے۔ اور آئیے اس کے بعد جب سجدے میں جانا ہے تو یہ سجدہ 7 آداب اللہ کے نبی کرتے تھے، چہرہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، اور پاؤں گاڑے ہوتے تھے، زمین میں گاڑے ہوتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کیا ہے، یہ ایک رکعت کے بعد کھڑے ہوتے، لیکن کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے تھوڑا سا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یا میں ایک بات کہوں تو روک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے حنفی چوٹی کے عالم میں صدیق الرحمن کاندلوی، انہوں نے لکھا نبی بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے سیدھے نہیں اٹھ سکتے تھے۔ جس نبی میں 40 مردوں کی طاقت ہو، اس نبی کے بارے میں یہ بات کہاں سے لکھی جاتی ہے؟ یہ تو میرے نبی کی عادات تھی، سنت تھی جلسہ استراحت، یعنی تھوڑا سا بیٹھنا۔ آئیے اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، اس کے بعد دعائیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آدمی کی نماز کیا ہے، مکمل ہوتی ہے۔ جب نماز مکمل ہوتی، صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور استغفر اللہ کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا اللہ کے نبی کی نماز ختم ہو گئی ہے۔ اب یہاں ایک بات کہتا ہوں، اگر ہم حدیث کو آنکھوں سے پڑھ لیں پھر نہ مانیں تو ذرا سوچئے، اگر ہم نے نبی کی بات کو نہ مانا تو رب کی عدالت میں جا کے جواب کیا دیں گے؟ میں صحیح مسلم کی، اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے معاملے میں غیرت، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ میرے چہرے تک جاتا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کی بات کو نہ مانا، میرے نبی کے دونوں ہونٹ کھل گئے۔ میرے نبی نے کیا کہا، ساری زندگی تیرا یہ ہاتھ تیرے چہرے تک جا ہی نہ سکے، پھر پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اس کے چہرے کے قریب نہیں جا سکا، کیونکہ اس نے نبی کی حدیث کو نہیں مانا تھا۔ اور نبی کی حدیث کو ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آخری بات، نبی کی حدیث کو ماننے کا فائدہ ذرا پیش کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی کی ایک درسی نے دعوت پکا دی۔ اللہ کے نبی آج میرے پاس آپ کی دعوت ہے، اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ یہ درسی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی بکرے کی دستی کے گوشت کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس نے جلدی سے دستی لی، اللہ کے نبی کو پیش کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستی کا گوشت کھا لیا۔
تو اس کے بعد کہتے ہیں اے صحابی ایک دستی اور دے دو۔ اس صحابی نے اس کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ دستی بھی پکڑی اور آمنہ کے داد کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ لو اللہ کے نبی، میرے پیغمبر نے وہ دستی بھی کھا لی، دستی بھی کھا لی، اور اس کے بعد کہا ایک دن بھی آ کر اے صحابی ایک اور دستی عطا فرما دو۔ یہ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی دو ہی تو دستیاں ہوتی ہیں ایک بکرے کی، تو یہاں پہ جو میرے نبی نے جملہ کہا نا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ کہا اے صحابی اگر میری بات کو مان کے تو برتن میں ہاتھ ڈال دیتا، تیرا کام تھا ہاتھ ڈالنا، میرے رب کا کام تھا دستیاں پیدا کرنا، تو ہاتھ ڈالتا رہتا، میرا اللہ دستیاں پیدا کرتا رہتا۔ جب آدمی نبی کی حدیث کو مان لیتا ہے پھر اس طرح سے کامیابیاں اور کامرانیاں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کی عدالت میں درخواست ہے اللہ ہمارے سینوں میں اس حدیث کی محبت کو پیدا فرما دے، اپنے نبی کی محبت کو پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔